ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa. ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے, یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. ریاست اور عوام کو ایسے شخص کے فیصلے اور خواہش پر نہیں چھوڑ سکتے جو کے پی میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو. ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک اعلان. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں خارجیوں کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کا اعلان کیا. کہا کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں. سٹیٹس کو اب نہیں چلے گا. سہولت کار یا تو خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کریں یا ریاست سے مل کر خارجیوں کے خلاف ایکشن کا حصہ بنیں, ورنہ اس ریاستی ایکشن کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائیں جو خارجیوں کے خلاف ہوگا. دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے. ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل اگر بات چیت ہوتی تو ماضی میں نہ غزوے ہوتے نہ جنگیں ہوتی. جب بھارت نے حملہ کیا تو عوام نے نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیں. سبھی بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے یک زبان تھے. وہ کون سی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی, انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں, اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی, سمگلنگ ہوگی, کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کا فائدہ ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز, سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی اس سمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے, اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے ٹیرر کرائم نیکسس کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجنے کا بیانیہ کہاں سے آ گیا؟ یہ گمراہ کن باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ سرحدوں سے سمگلنگ ہوتی رہے, اسلحہ آتا رہے. اس سے پہلے بدقسمتی سے ملک میں دہشت گردوں سہولت کاروں کو جگہ دی گئی جس سے نقصان عوام اور سیکیورٹی اداروں کا ہوا. دہشت گردی آج بھی اس لیے موجود ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا. قوم کو الجھا کر دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست کی گئی. انہیں دیکھیں جو کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں مذاکرات کریں. جو کل ریاست کے ذمہ دار تھے اور آج نہیں ہیں وہ مذاکرات کی بات کر کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے بات چیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ترجمان نے کہا کے پی کے برعکس سندھ اور پنجاب میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ آپریٹ نہیں کر رہا, وہاں سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 2021 کی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے کچھ نکات کو خارج کر دیا جن پر کام ہو چکا تھا. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل لازمی ہے. موجودہ حکومت نے ریوائز نیشنل ایکشن پلان کو ویژن استحکام کا نام دیا ہے. احاطہ کر لیں کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے باقی 13 نکات پر کیا کام ہو رہا ہے. ریوائز ایکشن پلان کا اہم ترین پوائنٹ ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جائے اور سوشل میڈیا اور سیاستدان مل کر یک زبان ہو کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں. آج کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنے چاہیے؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟
بتائیں کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن حل نہیں، آپریشن نہ کریں، بات چیت کر لیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہو از دیٹ پرسن جو کہ اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں، آپریشن بند کریں؟ جو یہ کہہ رہا ہے، جو آپ نے دوسری بات کی کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. سو اٹ از فار ایوری ون ٹو سی کہ آج سے 5 سال پہلے، آج سے 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، کسی ٹائم فریم میں چل جائیں، ہو از دیٹ پرسن وچ از دیٹ پولیٹیکل تھاٹ جو یہ کہتی ہے کہ خارجیوں سے، دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے؟ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج وہ ریاست میں نہیں ہے، حصہ نہیں ہے ریاست کا، تو آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر کہ یہ جو بیانیہ ہے جس کے اوپر یہ چلانا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ اس مسئلے کا حل کاؤنٹر ٹیررزم میں نہیں ہے، اس کا حل آپریشنز کرنے میں نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے، جو کہ آپ کے بچوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے رہے، ان سے بات چیت کر لو. ترجمان پاک فوج سے خیبر پختونخوا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ کے آنے کے امکانات پر سوال. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہے جو کہتا تھا کہ وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ریاست پاکستان بہت مضبوط ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ سیاسی رکاوٹوں کے باوجود جاری ہے اور جاری رہے گی کیونکہ یہ ملکی بقا کی جنگ ہے. 9 مئی پر موقف واضح ہے کہ یہ فوج کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے. کوئی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایسے واقعات کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے. آہستہ آہستہ 9 مئی کے لوگ کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں. ایسا کرنے میں ہی پاکستان کی بقا ہے. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے سابق ڈی جی ISI کا کورٹ مارشل ٹرائل ہو رہا ہے. فوج میں خود احتسابی کا ایک نظام ہے، جس پر الزام لگتا ہے اسے دفاع کے لیے پورا موقع دیا جاتا ہے. کسی تاخیر سے کوئی پریشانی نہیں ہے. فوج میں خود احتسابی کا عمل الزامات پر نہیں ہوتا بلکہ حقائق پر ہوتا ہے. فوج کا ریاست سے تعلق سرکاری ہوتا ہے، ذاتی یا سیاسی نہیں. کوئی اس تعلق کو ذاتی بناتا ہے تو یہ غلط ہے. افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں. اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. افغانستان میں مفتی نور ولی کی ہلاکت پر ترجمان پاک فوج سے سوال. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا، ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اڈے افغانستان میں ہیں. پاکستان اپنے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو اقدامات ضروری سمجھے گا وہ اقدامات کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. KP کے ذمہ داران کو افغانستان سے سیکیورٹی کی ضمانت کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے. ذمہ دار خود ذمہ داری لیں اور خود اپنے عوام کی حفاظت کریں. اورکزئی حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف جوابی آپریشنز جاری. ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج ہلاک. ISPR کے مطابق کامیاب آپریشنز دہشت گردوں کے ناپاک حملے کا بدلہ ہیں. آپریشنز میں دہشت گردوں کے مرکزی سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا گیا. علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. پاک فوج بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم اور ثابت قدم ہے. اورکزئی میں 7 اکتوبر کو بہادر افسران نے جام شہادت نوش کیا تھا. لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت سمیت بہادر افسران شہید ہوئے تھے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا اورکزئی میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا مسلح افواج نے بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے نیٹ ورک کو توڑ کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. مادر وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے تاریخ رقم کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے شب و روز مصروف ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے.
वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए FC को जदीद तरबियत देने का फैसला। पेशावर में मुनाकिदा इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम अमन बेहतर बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। FC को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FC के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दफ़ा 144 नाफिज, दाखिली रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद। फैजाबाद के मुकाम पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वजारत दाखिला की PTA को इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी बंद रखने की हिदायत। रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में भी छुट्टी दे दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने भी अमन और अमान कायम रखने के लिए सूबे में 10 रोज के लिए असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। लाहौर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में फौरी तौर पर छुट्टी दे दी गई। पाकिस्तान की रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को इंतशार की इजाजत नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का तहरीक लबैक पाकिस्तान को जवाब। कहा, गजा मुआहदे पर दुनिया भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, सजदा शुक्र अदा किए जा रहे हैं, मगर TLP वाहिद जमात है जो आज भी एहतजाज कर रही है। गजा फलस्तीन के मसले के हल के बाद इस एहतजाज की कोई वजह नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं। जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं। इसका मैं कुछ करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का मजहबी जमात की एहतजाजी कॉल पर ताजुब का इजहार। कहा, मुआहदे पर फलस्तीनी खुश हैं, यहाँ कुछ लोग खुश नहीं। मेंबरान कौमी असम्बली के रास्तों की बंदिश पर स्पीकर से शिकायत। PTI के आमिर डोगर ने कहा कि पंजाब की तमाम MNA परेशान हैं कि घर कैसे जाएं। GT रोड और मोटरवे बंद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि गजा मुआहदे के स्टेक होल्डर खुश हैं, लेकिन यहाँ लोग मुजाहरे कर रहे हैं। इस मामले को देखते हैं कि रास्तों की बंदिश से सेनेट में भी मेंबरान की तादाद कम। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो की निशानदही पर कोरम पूरा न निकला। इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, मजहबी जमात के एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश है। बाज़ मेंबरान इस वजह से ऐवान नहीं पहुँच सके। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि PTI ऐसा वजीर आला चुनकर लाई जो पाकिस्तान पर हमलावर होता है। ऐसे शख्स को वजीर आला बनने से रोकना हमारा फर्ज है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सियासी हिमायत की ज़रूरत होती है। सूबाई हुकूमत अगर दहशत गर्दों की सहूलतकार हो तो ये मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। शोहदा की फैमिलीज़ को क्या जवाब देंगे। तमाम जमहूरी जमातों से अपील करते हैं कि इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान रवाना। रवानगी से कबल वज़ीर आला हाउस के स्टाफ से मुसाफहा किया और शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। अब अगर उन्हें बानी PTI भी कहेंगे तो वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। मुखालिफिन सियासी कोशिश करके देख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन का नोबेल इनाम लेने का ख्वाब पूरा न हो सका। वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो 2025 में अमन का नोबेल इनाम लेने में कामयाब हो गईं। ये अवार्ड उन्हें अमरीत से जमहूरियत की पुरअमन मुंतकिली और अवामी हुकूक के फ़रोग़ की जिद्दोजहद के एतराफ़ में दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम न मिलने पर व्हाइट हाउस की तनकीद। कहा, नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। नोबेल कमेटी इस हफ्ते के आगाज में फैसला कर चुकी थी।
توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے کیس کے مرکزی گواہ پر سوال اٹھا دیے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات پر بھی عدم اعتماد کا اظہار۔ عدالت میں جمع کروائے گئے 342 کے بیان میں کہا کہ مرکزی گواہ انعام اللہ شاہ کو بددیانتی سے 2 تنخواہیں لینے پر وزیر اعظم آفس سے برطرف کیا گیا۔ مرکزی گواہ جہانگیر ترین کے اعلی کار کے طور پر کام کر رہا تھا۔ توشہ خانہ 1 کیس میں انعام اللہ اور صہیب عباسی نے بلغاری سیٹ کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اس کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بانی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ بلغاری جولری سیٹ رولز کے مطابق ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھا۔ مرکزی گواہ انعام اللہ کو صہیب عباسی سے کم قیمت لگانے کا کبھی نہیں کہا۔ الزام کی ایف آئی اے نے بھی تحقیقات نہیں کی، من گھڑت رپورٹ جمع کرائی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے اپنے بیان، نیب اور ایف آئی اے کے دائرے اختیار پر بھی اعتراض کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کراچی میں بھتہ خوری کے واقعات کو سنجیدہ معاملہ قرار دے دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بزنس کمیونٹی سے ہمیشہ تعاون رہا ہے، چاہتے ہیں کہ کاروبار پھلے پھولے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ لوگوں کو تنگ کرے۔ تاجروں کی شکایت کے اندراج کے لیے ویب پورٹل بنا رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا کہ پولیس نے سال 43 بھتہ خور پکڑے۔ پورے سال میں رپورٹ ہونے والے بھتہ خوری کے 118 کیسز میں 44 ذاتی اختلافات کے تھے۔ کراچی پولیس چیف نے شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 28% اور گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں 19% کمی کا دعویٰ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن سے متعلق اجلاس، آٹزم ریسورس سینٹر کے 3 سالہ اسٹریٹجک پلان کی منظوری۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مریم نواز آٹزم اسکول میں 3 سے 16 سال تک کی عمر کے 5000 سے زائد خصوصی بچوں کو داخلے دیے جا رہے ہیں۔ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی۔ اسکول کے لیے جامع فنکشنل گرین نصاب تعلیم بھی تیار کیا گیا ہے۔ کمیونیکیشن، اسلامی اور اخلاقی تعلیم، ٹیکنالوجی، جسمانی تعلیم نصاب میں شامل ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے مزید 48 نئی بسوں کی فراہمی کی منظوری۔